یہاں پر نہ صرف 2018 کے الیکشن ہوئے ہیں، یہاں سے 1970 سے الیکشن ہوتے آ رہے ہیں، اور میرے خیال میں واحد بھی وہ الیکشن تھا جس سے عوام بھی مطمئن تھی، جس سے پولیٹیکل پارٹیاں بھی مطمئن تھیں، اور بدقسمتی سے اس الیکشن کے نتائج کو بھی قبول نہیں کیا گیا۔ بنگلہ دیش انہی الیکشن کے نتائج سے وجود میں آیا، اور بلوچستان میں اور اس وقت جو NWFP تھا، اب جس کو خیبر پختونخوا کہا جاتا ہے، وہ ان نتائج کو بھی قبول نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے نیب کی دونوں صوبوں میں حکومت کو جو ختم کیا گیا۔ اس کے بعد جو بھی الیکشن ہوئے ہیں 100% جو ہے کوئی مطمئن نہیں ہے۔ پارشلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں لوگ مطمئن ہوئے ہیں۔ 85 کے جو الیکشن ہوئے وہ نان پارٹی بیسس پہ تھے۔ 88 میں جو الیکشن ہوئے اس میں بھی ان حکومتوں کو جو ہے مدت پوری کرنے نہیں دی گئی۔ اس کے بعد جو بھی الیکشن آئے ہیں، کئیوں پہ چھوٹے سوالیہ نشان ہیں، کئی الیکشنوں پہ زیادہ تر جو بڑے سوالیہ نشان ہیں۔ جہاں تک 2018 کا الیکشن ہے، جو مینڈیٹ ہمیں لوگوں نے دیا تھا اس مینڈیٹ کو جو ہے نا اناؤنس نہیں کیا گیا، اور جو رسپانس ہم نے الیکشن کے دوران دیکھا، جو الیکشن میں کمپین میں ہم نے لوگوں کا جو رسپانس دیکھا، لیکن نتائج کے بعد جو نتائج نکلے وہ تو بالکل اس کے برعکس تھے۔ ہم جو ٹارگٹ تھا یا جو ہم سمجھ پا رہے تھے، کم سے کم ہماری پروونشل اسمبلی میں 14 جنرل سیٹیں ہوں گی، اور اسی طرح ہمارا جو نیشنل اسمبلی میں جو ہمارا ٹارگٹ تھا، ایکسکلوڈنگ آپ کی جو ریزرو سیٹیں 7 سے 8 تھیں، اور وہ راتوں رات ان نتائج تبدیل کر دیے گئے۔ دیکھیں، یہاں پر الیکشن جو ہوتے ہیں، ایک تو ہوتا ہے پری الیکشن رگنگ، اور اس میں اپنی من پسند پارٹیوں کو جتوایا جاتا ہے، اور اس بار بلوچستان میں پری پول الیکشن رگنگ جو ہے تقریباً 2 مہینے پہلے شروع ہوئی تھی۔ ایک کی دن میں ایک پولیٹیکل پارٹی بنی، اس کی کیبنٹ بنی، اس کا کونسل ہوا، اس میں لوگ شامل ہونا شروع ہو گئے، بڑی بڑی ہستیاں اس میں شامل ہوئیں، اور الیکشن کے بالکل 1 مہینے سے پہلے وہ جو رجسٹریشن کا عمل ہے، جو ایک کمپلسری ہے، ایک پولیٹیکل پارٹی جو الیکشن کمیشن میں رجسٹر ہو، وہ پولیٹیکل پارٹی الیکشنز کی نومینیشن سے کچھ دن پہلے رجسٹر بھی نہیں کی گئی، تو اچانک اس کو رجسٹر بھی کیا گیا۔ ایک تو یہ تھے کہ پری پول ریگنگ کا انہوں نے وہ ایک منصوبہ بنایا تھا، اور جیسے ہی الیکشن ہوئے، کچھ آزاد اراکین تھے، ان کو آپ نے دیکھا ہو تو فوراً اس پولیٹیکل پارٹی میں لاٹھی سے ہانک کر جو ان کو شامل کرایا گیا۔ جو ہم لوگوں نے سوچا تھا کہ ہم حکومت بنائیں گے، لیکن یہاں پر حکومت بنانا اور حکومت کو ختم کرنا کسی پولیٹیکل پارٹی کی شاید آج کل بس میں نہیں ہے۔ یہاں پر جو بھی حکومتیں بنائی جاتی ہیں وہ کسی کے کہنے پر بنائی جاتی ہیں اور کسی کے اشاروں پر بنائی جاتی ہیں، اور جنہوں نے اتنی محنت کی تھی اس 1 دن میں یا 2 مہینے میں ایک پولیٹیکل پارٹی بنانے کا، تو میرے خیال میں ہم سے زیادہ ان کا حق تھا۔ دیکھیں، انہوں نے کوشش کی ہمیں جوڑنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں توڑنے کے لیے، اور ہم سے جب ملتے تھے، کیونکہ ہم نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ ہم جمعیت علماء اسلام یا جو MMA تھی یہاں پر، اگر حکومت سازی کی طرف جائیں گے اکٹھے جائیں گے، اور جب یہ بات ان کے نالج میں آئی تو انہوں نے ہمیں توڑنے کے لیے ہم سے الگ رابطے شروع کیے، اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں کے ساتھ الگ رابطے شروع کیے۔ کوشش یہ تھی کہ کسی نہ کسی طرح اگر ہمیں 2-4 وزارتیں مل جائیں، ہم اس اتحاد سے نکل جائیں، اور یہی جو ہے انہوں نے آفرز آپ کی جمعیت علماء اسلام کو دی تھی، تو دونوں پارٹیاں انٹیکٹ تھی رابطے کے حوالے سے، تو شاید اس میں ان کو ناکامی دیکھنی پڑی۔ نہیں، دیکھیں، اس وقت تک جب ہم نے عدم اعتماد پیش کیا، اس وقت وہ باپ نہیں تھی، مسلم لیگ نون تھی،
اور مسلم لیگ نون کے اندر بھی اختلافات تھے، جس طرح کہ آج باب کے اندر اختلافات تھے، اور اس وقت مسلم لیگ نون کے اندر بھی اختلافات تھے. اور اس وقت کی مسلم لیگ نون اور وہ جو اس کی تمام کی تمام جو کابینہ تھی، اس میں کامپرس بھی ہمارے شامل تھے، ان کا جو رویہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے ساتھ تھا وہ بہت ہی منفی رویہ تھا. ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، انتقامی کارروائی کے حوالے سے انہوں نے جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی کے خلاف کوئی ایک وقت جو ہے ضائع نہیں کیا، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا. اس میں مسلم لیگ نون کا اہم رول تھا. تو ظاہر ہے ایک ایز اے ڈیموکریٹک پارٹی، ایک ایز اے پولیٹیکل پارٹی، جب ہمیں یہ موقع ملا کہ اس حکومت کو خاتمہ جو ہماری جڑیں کاٹنا چاہتی تھی، جو ہمارے کارکنوں کو ٹارگٹ کر رہی تھی، جو ہمارے رینکس اینڈ فائل کو جو ہے اس میں انتشار پھیلانا چاہتی تھی، تو پھر یہ ہمارا بھی ایک جمہوری حق تھا کہ اس حکومت کے خلاف، کیونکہ انہوں نے ہمارے خلاف جو ہتھ کنڈے استعمال کیے وہ پولیٹیکلی نہیں تھے، وہ سرکاری تھے، وہ سرکاری مشینری کو وہ استعمال کر رہے تھے ہمارے ساتھیوں کے خلاف. تو پھر یہ ہمارا حق بنتا تھا کہ اس سرکار کو کسی طرح کمزور کیا جائے اور ایک دوسری حکومت لایا جائے. دیکھیں، یہ ایک تاریخی تلخ حقائق ہیں. آج میرے خیال میں اس پر بولنا جو ہے مناسب نہیں سمجھوں گا کہ نواب صاحب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں. اس میں یہ نہیں کہوں گا کہ ان کی طرف سے غلطیاں تھیں، شاید ہماری طرف سے بھی غلطیاں تھیں جو ہم اس اتحاد کو آگے نہیں لے جا سکتے. اس میں صرف اتنا کہوں گا کہ غلطیاں ہوئی ہیں، اس دوران بھی ہوئی ہیں، بعد میں بھی ہوئی ہیں. اس میں غلطیاں ہماری بھی تھیں، اس طرف سے بھی تھیں، جس کی وجہ سے جو وہ اتحاد قائم نہ رہ سکا، اور جس کی وجہ سے نقصان بھی اٹھانا پڑا، بلوچستان کو نقصان اٹھانا پڑا. ایک سیاسی جمود جو ہے وہ قائم رہا، لوگوں میں مایوسی ہوئی، اس کے قصوروار ہم سب ہیں. نواز شریف کے ساتھ ہمارے کوئی سچے اختلاف نہیں تھے. ہاں، یہ اور بات تھی جو فیڈریشن کے حوالے سے، ایک صوبے کے حوالے سے جو ہماری ڈیمانڈزیں ہوتی تھی، شاید وہ ان کو جو آج کل بھی ہے، جو ہمیشہ مرکز کو ناگوار گزرتی ہیں، اور جس کی بنیاد پر ایک سازش کی گئی، اور اس سازش کے تحت پارٹی کو تقسیم کیا گیا. کونسل سیشن جو ہو رہا تھا اس میں پارٹی تقسیم ہو گئی، اور وہی لوگ جو ہے مختلف پارٹیوں میں جا کے شامل ہوئے. اور آج دیکھیں بلوچستان نیشنل پارٹی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ پہلے کے نسبت زیادہ مضبوط ہے، لیکن ان کے مقابلے میں جنہوں نے بلوچستان نیشنل پارٹی پر شب خون مارا اور اس کو توڑنے کی کوشش کی، ان کے مقابلے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے ورکر اور ان کی کیڈر جو ہے نا، ان میں حوصلہ بھی ہے، ان میں جد و جہد کی جو ہے صلاحیت بھی ہے، اور پہلے سے زیادہ جو ہے بلوچستان نیشنل پارٹی اب زیادہ مضبوط ہے. جہاں تک پونم کا تعلق ہے، دیکھیں، معروضی حالات اور سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے اتحاد بنتے ہیں، الائنسز بنتے ہیں. اور پونم بھی اس وقت بلوچستان کے جو معروضی حالات تھے، نہ کہ صرف بلوچستان کے بلکہ پورے پاکستان کے چھوٹی قومیتوں کے جو نمائندگان تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ چھوٹی قومیتوں کے حقوق کے حصول کے لیے ہم ایک پاکستان آپریس نیشنل موومنٹ ایک لانچ کریں، جس میں ہر پارٹی کا مینیفیسٹو اپنا تھا. لیکن اس پلیٹ فارم پر آپ نے دیکھا ہوگا جو بھی ہمارے جلسے ہوتے تھے یا جو بھی ہماری میٹنگ ہوتی تھی، ان پولیٹیکل پارٹیوں کے اپنے سلوگن اس گیدرنگ میں جو نہیں لگائے جاتے تھے. یہ باقاعدہ پابندیوں کے طور پر جو ہے ہم نے طے کیا تھا کہ کسی بھی سیاسی پارٹی یا اس علاقے کے لوگوں کی دل آزاری نہ ہو، یا ان کی جو پولیٹیکل سیاسی جو مقاصد ہیں ان کو ٹھیس نہ پہنچے. تو کافی حد تک ہم آگے گئے، اور مشرف کے دور میں، اس سے پہلے جو مسلم لیگ کا جو دور تھا، اس میں کافی اچھے انداز میں وہ جو مومنٹ ہے آگے جا رہی تھی. اچھی طریقے سے جو ہے ملک کے مختلف علاقوں میں پذیرائی ملی، بالخصوص بلوچستان میں، چاہے وہ بلوچ بیلٹ ہو یا پشتون بیلٹ ہو، بہت حد تک جو ان کو پونم کو پذیرائی ملی.
لیکن جب مشرف کا دور اپنی انتہا کو پہنچا اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے خلاف جو کریک ڈاؤن شروع کیا گیا، اس میں پھر بی این پی کے دوستوں نے محسوس کیا کہ پونم کے جو بقایا جو پولیٹیکل پارٹیاں تھیں، انہوں نے بی این پی کا جو ساتھ دینا تھا اس طرح کا ساتھ نہ دیا، اور آپ نے دیکھا تب کہ ہم جیلوں میں، چاہے ٹارچر سیلوں میں، یا چاہے ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا گیا تھا، وہ صرف بی این پی کے تھے. تو اس سے بلوچستان نیشنل پارٹی کے جو نے اس کو محسوس کیا اور اس کا گلہ بھی کیا. لیکن اس کے بعد تو پھر پونم کی کوئی میٹنگ تک ہی بلائی نہیں گئی، کیونکہ قیادت جس وقت تک بی این پی کے ہاتھ میں تھی تو وہ بالکل بڑے اچھے انداز میں، سیاسی انداز میں اس کو آگے لے جایا جا رہا تھا. لیکن قیادت جب کسی اور کے ہاتھوں میں چلی گئی تو اس کو بالکل پونم کو جو دفنا کے، اور اس کے بعد 2013 کے نتائج جو ہے اس میں جو ہے انہوں نے اپنے مفادات حاصل کیے. دیکھیں، چار جماعتی اتحاد ابھی اپنی فارمیشن کی شکل میں تھا، بالکل وہ اس کا ڈھانچہ بھی تک نہیں بنایا گیا تھا، نہ ہی اس کا کوئی مینیفیسٹو بھی بنایا گیا تھا. وہ ایک کوشش تھی، لیکن ہم سب اس کوشش میں ناکام ہوئے. اس میں جے ڈبلیو بھی تھی، اس میں اس وقت بی این ایم تھی ڈاکٹر عبدالحی کی قیادت میں، اور حق توار جو تھی نواب خیر بشمری کی. اس کی ایک دو ہماری سٹنگ ہوئی تھی اور ایک دو اجلاس ہوئے تھے، جلسے ہوئے تھے. اس کے بعد کوشش کی گئی کہ ہم ان کی طرف سے بھی کوشش کی کہ باقاعدہ اس کا ایک اسٹرکچر بنایا جائے، جو شاید ہم بنا نہ سکے. پھر اسی دوران نواب صاحب کا واقعہ ہوا اور ایک افراتفری سی پھیل گئی تمام پولیٹیکل پارٹیوں میں، اور اسی دوران جب نواب صاحب کا واقعہ ہوا تھا، ہم نے اس کو مزید آگے لے جانے کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیوں کو اعتماد میں لیتے ہوئے کہ ہم اس جو اسمبلیوں سے بطور احتجاج نواب صاحب کے واقعے کو اس میں پارلیمنٹ سے استعفیٰ دیں، جس پر بی این پی ٹھہری رہی. باقی جماعتوں نے جو ہم کو ہمارا ساتھ نہ دیا، اور پھر اس اتحاد کی جو نہ کوئی سٹنگ ہوئی، نہ ہی ان دوستوں کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوئی. جہاں تک عدم تشدد اور نیشنل پارٹی کا تعلق ہے، نیشنل پارٹی سے ہم نے کافی قربت کی کوشش کی، اور بہت حد تک ہماری باتیں آگے بھی جا رہی تھی. 2013 کی الیکشن سے پہلے ان کا وفد میرے ساتھ آیا تھا، دبئی میں ہماری ملاقات ہوئی تھی. میں تھا وہاں پر، پارٹی کے کافی سینئر ساتھی ہم نے بلائے ہوئے تھے. اور 2013 کے الیکشن کا بھی اندیا تھا کہ جی الیکشن ہو رہے جا رہے، تو تمام کوشش کی تھی کہ ہم نے جو حلقے ہیں ان میں ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو جائے، یا کسی نہ کسی حلقوں میں جو ہے نا ہمارا پورے بلوچستان میں الائنس بھی ہو. لیکن جس وقت میں بیرون ملک سے جس دن میں کراچی پہنچتا ہوں، تو انہوں نے بغیر میرے انتظار کیے ہوئے، جلد بازی میں کہیں یا کسی کے کہنے پر جو ہے، انہوں نے ایک ضلع میں جو ہے جمعیت کے ساتھ اپنا الائنس کر دیا. تو ظاہر جو بیس تھا ہمارا، جہاں پر دونوں جماعتیں جہاں پر اکٹھا ہو کر کوئی کامیابی حاصل کر سکتی تھی، انہوں نے تو اس پر تو ہمیں نظر انداز کر کے الائنس کر دیا، اور باقی علاقوں میں جو ہے وہ ہماری کچھ حیثیت تسلیم کرنے کے لیے تیار بھی نہیں تھے. تو اس کے بعد کوئی ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی نہیں. 2013 کے الیکشن کے بعد یہاں تک کہ حکومت سازی کا مرحلہ آیا تو بھی انہوں نے ہمیں آن بورڈ نہیں لیا. حالانکہ ہمارے 2 ممبر تھے، لیکن انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا کہ اس سلسلے میں ہم سے بات کریں. پشتونخوا سے انہوں نے بات کی، انہوں نے مسلم لیگ کے ساتھ بات کی، انہوں نے آزاد اراکین کو اپنے ساتھ ملایا، اور انہوں نے حکومت سازی کی. تو ہم نے صرف جب ڈاکٹر مالک میرے پاس آئے تھے ملنے کے لیے، اعلان ہو گیا تھا، جب ملنے کے لیے بھی آئے تھے انہوں نے ہمیں اس بات کی جو ہے دعوت نہیں دی، اور نہ ہی ہمیں اس وقت شوق تھا. تو جب ان سے بات چیت ہوئی تو میں نے ان کی پیٹھ پر ہاتھ مارتے ہوئے یہ کہا کہ چڑھ جا بیٹا سولی پہ، رام بلی کرے گا. نیشنل پارٹی کا پچھلے دور حکومت میں اگر رویہ دوستانہ ہوتا تو شاید ہم ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے. لیکن جتنے کارکن ہمارے ان کے دور میں شہید کیے گئے ہیں، جتنے کارکن ہمارے اس دور میں اغوا کیے گئے ہیں، شاہدی مشرف کے دور میں کیے ہوئے ہیں. اس میں چاہے نیشنل پارٹی ہو صوبے میں، یا پشتونخوا ہو، یا مرکز میں مسلم لیگ نون ہو،
ان کے دور اقتدار میں جو ہمارے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں، میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوگا کہ مشرف دور میں بھی ہوگی، تو وہ جو ایک اگر خواہش تھی ہماری، اس خواہش کو انہوں نے خود اپنے دور اقتدار میں جو دفنا دیا۔ دیکھیں 6 نکات کو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پہ ملک میں بالخصوص بلوچستان میں ہمیشہ یہ روایت رہی ہے کہ جب کوئی حکومت سازی ہوتی ہے الیکشن کے بعد تو دوڑ لگی ہوتی ہے کہ اقتدار کی کتنی منسٹری ہمیں ملیں گی، کون سے پورٹ فولیو ہمیں ملیں گے، جو بھی معاہدات ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسی زمرے میں ہوتے ہیں۔ تو جب تک کہ ہم نے سوچا کہ بلوچستان کے جینیون پولیٹیکل ایشوز، چاہے اس میں سیاسی ایشوز ہوں، چاہے اس میں معاشی ایشوز ہوں، چاہے اس میں آپ کی ترقی کے ایشوز ہوں، وہ جب تک حل نہیں ہو جاتے، حکومتیں بنانا، حکومتیں چلانا بیکار ہوگا، وہ بے سود ہوگا۔ تو ان 6 نکات کی شکل میں ہم نے مرکزی حکومت کے سامنے یہ معاہدہ رکھا، لیکن سب سے بڑی ہمیں کامیابی یہ ہوئی کہ مرکز کے نمائندوں نے اس معاہدے پر دستخط کر کر ہماری 70 سالہ اس آواز کو انڈورس کیا کہ یہ جینیون بلوچستان کے مسائل ہیں، یہ مسائل حل کرنے ہوں گے اور یہ حل طلب بھی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ ان پر کتنا عمل درآمد ہوا۔ دیکھیں 70 سالہ مسائل ایک دن میں بھی حل نہیں ہو سکتے، ایک سال میں بھی حل نہیں ہو سکتے، اور ان مسائل کو حل کرنے کے لیے نیک نیتی کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے جو حکومتیں رہی ہیں، یا اس مرکزی حکومتیں رہی ہیں یا صوبائی حکومتیں رہی ہیں، ان کے ساتھ جو معاہدات ہوئے ہیں ان میں کسی نے بھی بلوچستان کے ان جینیون ایشوز کو رکھنا گوارا نہیں کیا، اور نہ ہی مرکزی حکومت نے جو ہے ان ایشوز کو جو ہے تسلیم کرنے یا ان کو سننے کی جو ہے زحمت گوارا کی۔ موجودہ حکومت کی ہم جتنی بھی خامیاں کہیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ انہوں نے ہمارے تمام مطالبات تسلیم ان پر عمل درآمد کیا ہے، لیکن یہ بات ثابت ہوگی کہ انہوں نے کم سے کم ہماری بات تو سنی۔ اب اور ان پر کتنا عمل درآمد ہوا ہے؟ 1 سال کا ہم نے ان کو ٹائم دیا ہوا تھا۔ 1 سال کے اندر جو سب سے اہم اور موسٹ امپورٹنٹ ایشو تھا وہ تھا مسنگ پرسنز کا، جس کے سلسلے میں ان کا سپورٹر ہوتے ہوئے بھی، آزاد بینچوں پہ بیٹھے ہوئے بھی، میں نے ہر وقت ان مسنگ پرسنز کا مسئلہ جو ہے ہائی لائٹ کیا ہے، جس کے نتیجے میں 5128 جو لوگ مسنگ تھے ان میں سے ابھی تک 400 لوگ بازیاب ہوئے ہیں۔ اور یہ بھی میں کہوں گا کہ جتنے لوگ بازیاب ہوئے ہیں ان سے زیادہ لوگ جو ہے غائب بھی کر دیے گئے ہیں۔ آج میں صرف آپ کے چینل کے توسط سے نہیں کہہ رہا، میں نے اسمبلی میں بھی یہ کہا ہے، ان کے ساتھ جو میٹنگیں ہوئی ہیں ان میں بھی میں نے یہ کہا ہے، اور فیڈرل جو آپ کی ڈیولپمنٹ کی جو اسکیمیں ہیں پی ایس ڈی پی میں، اس میں کسی حد تک ہم فیڈرل پی ایس ڈی پی میں بلوچستان کے جو میجر پروجیکٹس ہیں ان کو ڈالنے میں جو ہے ہم کامیاب ہوئے ہیں، یا ان کو فیڈرل پی ایس ڈی پی منظور کرانے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ اس میں روڈز ہیں، ڈیمز ہیں، گرڈ سٹیشنز ہیں، لوگوں کی پینے کی پانی کی سہولت ہیں۔ یہ جو ہم سمجھتے ہیں بلوچستان کے جو ترقی کی اور ریفائنری کے حوالے سے جو ان سے بات ہوئی تھی، گوادر کی ڈیموگرافی کو تبدیل جو ہوتے ہوئے جو ہمارے خدشات تھے ان کے لیے جو قانون سازی کی، وہ تو ابھی تک نہیں ہوئے، لیکن اس پر انہوں نے اپنی کوئی ٹیم بٹھائی ہوئی کہ وہ قانون سازی کے حوالے سے کام کرے۔ ہم بھی اپنی ٹیم جو بنائی ہے، ہم نے تو اپنے ڈرافٹ کمپلیٹ کر لیا ہے، ابھی شاید کچھ ہی دنوں میں ہم اسلام آباد جا کے ان کے ساتھ فائنل جو سینٹرل کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی ہے اس کی توجہ سے ان کے سامنے رکھیں گے کہ اس بل کو فوراً منظور کیا جائے، اور بلوچستان میں بالخصوص گوادر میں جو سپیک کے حوالے سے ڈیولپمنٹ کے نام سے ہمیں اقلیت میں تبدیل کرنے کی جو سازش میں کہوں گا، کوشش نہیں سازش کی جا رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ تو مطمئن تو میں نہیں ہوں، میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جس حد تک ان کو 1 سال میں کام کرنا چاہیے تھا وہ کام ابھی تک نہیں ہو پایا ہے، اور اگلی جو میٹنگ ہوگی اس میں
ہمیں صرف تسلی نہیں، اگر نتائج کے ذریعے سے ہمیں مطمئن کیا گیا تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے. اگر نتائج وہ کہتے ہیں نا یوزل حسب روایت رہے اور ہمیں تسلیاں دینے کی کوشش کی گئی تو آج اب تسلیوں پہ جو ہے ہمارا گزارا نہیں ہوتا. اب دیکھیں وہ کتنا ٹائم مانگتے ہیں. میں تو کہوں گا کہ جی ایسے کام ہو جائے، مسنگ پرسن بھی آ جائیں، اور اگر مسنگ پرسن آنے میں ان کو ڈھونڈنے میں کوئی دقت ہوتی ہے تو کم سے کم دوسرے اٹھانوں میں جو ہے وہ تکلیف گوارا نہ کریں، وہ اپنے آپ کو تکلیف میں نہ ڈالیں، دوسروں کو نہ اٹھائیں. یہ سلسلہ تو کم سے کم بند ہونا چاہیے. جب کوئی کسی گھر کو یا کسی گاؤں کو لوٹنے آ جاتا ہے اور اس کے رکھوالے اور مالک مکان جو ہے نا وہ آنکھیں بند کرے گا تو وہ ریزن جو ہے نا یا ڈاکو، اس کے لیے تو آسانی ہو جائے گی. اس میں بڑا قصور ان حکومتوں کا ہے جنہوں نے آنکھیں بند کر کے ان معاہدات پر دستخط کیے. اسی طرح کا ایک معاہدہ ہمارے دور حکومت میں بھی آیا تھا. 1998 میں ہماری حکومت کے خاتمے سے پہلے فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے منسٹر تھا ان کا پرائیویٹائزیشن کا، اختر عبدالرحمن صاحب، ہمایوں اختر عبدالرحمن کے میرے خیال میں یہ بیٹے ہیں. ہمایوں اختر نے مجھے کال کیا کہ جی گوادر میں ہم ڈیپ سی فشنگ کرنا چاہتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ سے میٹنگ کرنی ہے. تو ان کی میری میٹنگ ہوئی. امریکنز کچھ وہ کمپنی فوربس کمپنی کے نام سے کوئی کمپنی، پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ کمپنی کوئی فیک کمپنی ہے. تو بڑی ایک پریزنٹیشن انہوں نے دی ہمیں کہ ہم اتنے ہزار ٹرالر، بڑے بڑے ٹرالر لائیں گے اور اتنے ہزار لوگوں کو یہاں پر جابز دیں گے اور ڈیپ سی فشنگ کریں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کتنے لوگوں کو وہاں پر روزگار دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ 2000 لوگوں کو. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کے جیونی سے لے کر گڈانی تک اس بیلٹ میں جو ہمارے ماہی گیر ہیں ان کی تعداد کتنی ہے، کتنی لانچیں ہیں وہاں پر. تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم. میں نے بولا ایک لانچ میں کم سے کم 5 خاندان پلتے ہیں اور 7 سے 8 ہزار لانچیں جو ہیں یہاں کے مقامی لوگوں کی ہیں. تو اگر 7 کو آپ جو ہے 8,000 سے ملٹیپلائی کر لیں تو 40,000 کے قریب جا کے یہ بنتے ہیں، 45,000 کے قریب. یہ پورا بیلٹ جو ہے اس ماہی گیری کے شعبے سے جو ہے ان کو روزگار ملتا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ 2,000 کے روزگار کے لیے میں 40-50 ہزار لوگوں کو بے روزگار کروں؟ یہ کون سا فارمولہ ہے؟ تو ہم نے ان کی میٹنگوں میں جانا بند کیا اور اسلام آباد میں میٹنگ بلائی گئی جب وہاں پر MOU سائن ہو رہا تھا. میں بھی اسلام آباد میں تھا. مجھے پرائم منسٹر کی طرف سے کال آئی کہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کریں. میں نہیں آؤں گا، نہ ہی ہمارا کوئی نمائندہ اس میں شریک ہوگا. تمام منسٹروں کو میں نے کیٹیگریکلی جو ہے ان کو منع کیا تھا کہ کوئی اس میٹنگ میں اٹینڈ نہیں کرے گا. تو انہوں نے ACS کو فون کیا فیڈرل کیبنٹ کی طرف سے کہ آپ آئیں اس میٹنگ کو اٹینڈ کریں کیونکہ بلوچستان کی نمائندگی کوئی نہیں کر رہا. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ جی مجھے کال آئی ہے میں جاؤں نہ جاؤں. تو میں نے کہا اگر آپ گئے تو پھر اپنا بوریا بستر لے کے ہی اسلام آباد جانا، پھر بلوچستان نہ آنا. اگر اس وقت ہم معاہدہ چاہتے تو معاہدہ تو اس کے ساتھ ہو بھی سکتے تھے، شاید کچھ دن ہمارے بھی اچھے گزرتے، لیکن بلوچستان کے لوگوں کی جو ہے ان ماہی گیروں کی بد دعائیں آج دن تک ہمیں ملتی. تو قصور ہم جتنا فیڈرل گورنمنٹ کو کہیں، لیکن سب سے بڑا قصور جو ہے یہاں کی صوبائی نمائندگان کا ہے. اور وہ کیوں؟ کیونکہ وہ صوبائی نمائندگان جو ہیں عوامی نمائندگان نہیں ہیں. وہ عوام کے ووٹوں سے الیکٹ ہو کے نہیں آتے، ان کو سلیکٹ کر کے لایا جاتا ہے. جو سلیکٹ کر کے لایا جاتا ہے پھر ان کو عوام کی کا جو ہے احساس نہیں ہوتا. بھائی پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت میں مجھے فرق تو بتائیں. صرف کپڑے بدلے ہیں نا.
اندر آدمی تو سب وہی ہیں. جھنڈا صرف بدل کے آپ جو ہے نظریے نہیں بدل سکتے. نعرے بدل کے یا نام بدل کر جو ہے نا آپ لوگوں کی سوچ اور فکر جو ہے بدل نہیں سکتے. یہی لوگ اس میں تھے 2008 کی جو حکومت بنی تھی, یہی لوگ تھے. سوائے چند ایک کے اس میں جو تبدیلی آئی ہوگی یا کہاں پر کوئی نئی کانسٹیٹوئنسیاں جو بنی ہیں وہ لوگ آئے ہوئے ہیں, باقی تمام کے تمام لوگ وہی ہیں جو 2008 میں تھے, 2013 میں تھے, 2018 میں آئے. تو ہم کس طرح یہ یقین کریں کہ ان حکومتوں میں اور موجودہ حکومت میں بھی کوئی فرق ہوگا؟ بھائی جب پہلے میاں نواز شریف 2015 میں 2016 میں آئے تھے, انہوں نے جو میں تختی لگائی تھی نا, اس وقت کافی ہمارے سیاسی لوگ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے, خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے, ہمارے کامپرس جماعتیں, ہماری مذہبی جماعتیں اس تختی میں جو ہے مطلب رسی جتنی تھی اس سے زیادہ ان کے ہاتھ تھے اس تخت کی جو ہے افتتاح کرنے کے لیے, اتنے زیادہ ہاتھ تھے. میں نے اس وقت بھی کہا کہ ماموں بنا رہے ہیں آپ کو. اس وقت جو میں ان کو ماموں بنا دیا, فرق یہ ہے کہ ابھی کوئٹے میں جا کے ان کو ماموں بنا دیا. افتتاح گوادر ایئرپورٹ بنا بھی رہے, کس کے لیے بنا رہے ہیں؟ گوادر جو ایگزسٹنگ جو ایئرپورٹ ہے, ہمارے لوگوں کی جو بلوچستان کے, میں صرف گوادر کی نہیں کہوں گا, بلوچستان کی پورے بلوچستان میں ہماری مالی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ ہم یہاں سے لوکل کوچ میں جو ہے یہاں سے کراچی تک سفر کریں. اب میرے خیال میں گوادر ٹو کراچی جو ریٹرن ٹکٹ ہوگا وہ 20,000 سے 18-20,000 سے کم نہیں ہوگا اگر میں غلط نہیں ہوں. تو ایک غریب آدمی پہلے اس کی معاشی اور مالی صورت حال کو جو بہتر تو کریں, اس کی حالت کو تو بہتر کریں کہ وہ ٹریول کر سکے. وہ اس جو آپ کا پہلے فوکر جہاز تھا, ابھی کوئی اور جہاز آپ نے اس کو تھوڑا سائز اس کا بڑھا کے اس کو لائے ہوئے ہیں, وہ اس کو افورڈ بیچارہ نہیں کر سکتا. وہ اس روڈ پر جاتے ہوئے حادثات ہوتے ہیں روزانہ, کوئی نہ کوئی اس علاقے سے تعلق رکھنے والا یا کوئی زمین خریدار آ کے اس روڈ پر جو جاں بک ہو جاتا ہے. پہلے ان کی معاشی اور مالی صورتحال بہتر کریں, پہلے ان کے لیے روزگار پیدا کریں آپ, پہلے ان کے لیے تعلیم کی بہتر سہولت اور صحت کی بہتر سہولتیں ان کو مہیا کریں, ان کو پینے کے پانی تو مہیا کریں. اور یہ جو ایئرپورٹ بن رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے بنایا جا رہا ہے. یہ اگر اس کا افتتاح ہوا ہے اور کب وہ پائے تکمیل تک پہنچتا ہے, اور اس کا فائدہ بھی مجھے نہیں لگتا بلوچستان کے لوگوں کو ہوگا. دو پیرامیٹرز میں آپ اس کو دیکھیں گے. ایک جو ہے, اگر مرکزی حکومت بلوچستان کے مسئلوں کو حل کرنا چاہتی ہے تو اس کو جو ہے اپنی نیتیں بہتر کرنی ہوں گی. اس حکومت کو پچھلے حکمرانوں کے نقش قدم پر چل کر جو ہے وہ بلوچستان کو جو ایک کالونی کی حیثیت سے دیکھ کر اس کے مسائل حل کریں گے تو یہ قیامت تک حل نہیں ہوں گے. نہ ہی بلوچستان میں ترقی ہوگی, نہ ہی بلوچستان میں امن آئے گا, نہ ہی بلوچستان کے لوگوں کی احساس محرومی ختم ہوگی. اور جب تک کہ احساس محرومی ختم نہیں ہوگی, لوگوں میں جو ہے بے چینی ختم نہیں ہو سکتی. یہ ایک اس کا وہ ہے. دوسرا جو ہے کہ اس کو حل کرنے کے لیے ہماری ذمہ داریاں بنتی ہیں بلوچستان کے لوگوں کی, چاہے وہ قوم پرست ہوں, چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں, چاہے وہ کسی اور جماعت سے تعلق رکھتے ہوں. ان کو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے سر جوڑ کر جو ہے بیٹھنا پڑے گا. اپنے ذاتی مفادات, اپنی انا اور اپنی خود غرضی کو جو ہے وہ پوٹلی میں باندھ کر کچھ دنوں کے لیے رکھنا پڑے گا. پھر ہم جا کے ایک آواز ہو کر نیک نیتی کے ساتھ, اس طرح نہ ہو کہ
یہاں پر پلیٹ فارم پر ہم نعرے لگائیں اور ادھر جا کر ہم اپنے مفادات اور اپنی وزارتیں حاصل کریں. سب کہتے ہیں, پہلے بھی کہتے تھے, اب جو پہلی عمران خان کی جگہ پر اب بھی وہ کہتے ہیں نا. جب وہ مظلوم ہوتے ہیں تو ان کو مظلومیت کا خیال آتا ہے, جب ان پر ظلم ڈھائے جاتے ہیں تو ہم پر ڈھائے ہوئے جو ظلم ہیں ان کو دیکھتے رہو, وہ ہمارے ساتھ آنسو بہاتے ہیں. جب ان کو اقتدار کی کرسی مل جاتی ہے تو وہ فالو کرتے ہیں اپنے سابقہ جو آپ کے حکمران ہیں ان کے رویوں کو جو فالو کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ ان کو بلوچستان کے بارے میں ڈائریکشن دینے والے یا ان کو سمجھانے والے یا بلوچستان کو جو ہے کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے, وہ شاید وہ ان کے اپنے کنٹرول میں نہیں, کسی ان کا ریموٹ کنٹرول کہیں اور ہے. اور وہ اس ریموٹ کنٹرول کا ٹرانسمیٹر اس لیے بنتے ہیں کہ ان کو اپنا اقتدار بچانا ہے, اور ہر کسی نے اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے بلوچستان کی بلی دی ہے. جہاں تک مولانا صاحب کے لانگ مارچ کا تعلق ہے یا اپوزیشن کا وہ احتجاج کا تعلق ہے, میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے, اب بھی کہنا چاہتا ہوں, ہمیں اب چلتی گاڑی کا مسافر نہ سمجھیں کہ جب کوئی بس گزرے گی ہم اس میں جگہ ہو نہ ہو ہم اپنے آپ کو جو ٹھوس کے اندر گھسیں گے. نہیں, یہی جو آج اپوزیشن میں کل حکمرانی میں تھے, ہم سے بیٹھ کے طے کریں گے کہ بلوچستان کے جائز حقوق اس وقت کیوں نہیں دیے گئے, کیا رکاوٹیں تھیں, کیا مشکلات تھیں ان کے لیے. حکمران ہوتے ہوئے بھی انہوں نے جو ہے بلوچستان کے معاملات پر جو ہے وہ ان کو نظر انداز کیا, کیوں کیا, کس کے کہنے پر کیا, اس کی وضاحت کریں ہمارے ساتھ. اور آنے والے دنوں میں کیا ان کا رویہ یہی رہے گا یا وہ اپنے رویوں میں تبدیلی لائیں گے. اگر لائیں گے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے معاہدہ کریں کہ اگر ان کو حکمرانی ملتی ہے تو بلوچستان کے لوگوں پر ہونے, پھر کہیں تو بلوچستان کو جو ہے قربانی کا بکرا بنا کر اس کی بلی تو نہیں چڑھائیں گے. یہ ہمیں شیورٹی ملے گی تو پھر بالکل وہ اگر لانگ مارچ کیا وہ جس طرح کے ایجیٹیشن کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ, لیکن اس کے ساتھ بیٹھ کے ہمارے ساتھ ان کو بات چیت کرنے کی, صرف ہمیں دور سے آواز دیں کہ آئیں آپ ان جلوسوں میں, ان احتجاج میں شامل ہوں, اس طرح ہم نہیں ہوں گے. کون یہاں پر آزاد ہے؟ کون سا ادارہ یہاں پر آزاد ہے؟ پارلیمنٹ آزاد ہے, عدلیہ یہاں آزاد ہیں. یہاں پر جو فیصلے کیے گئے ہیں جسٹس منیر سے لے کر آج دن تک نظریہ ضرورت کے تحت, تو شاید یہ احتساب بھی نظریہ ضرورت کے تحت کیا جا رہا ہے. ہاں, میں یہ نہیں کہتا تھا کہ پچھلے دور حکومت میں کرپشن نہیں ہوئی ہوگی, لیکن اگر دیکھا جائے تو پچھلی دور حکومت کے منسٹران بھی تو اس دور حکومت میں شامل ہیں. اور کیا احتساب صرف سیاسی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے یا سیاسی قیادت کے خلاف ہونی چاہیے؟ اس ملک کو لوٹنے میں جو ہے کسی نے کسر نہیں چھوڑی. یہاں سے پہ ایک عام مزدور سے لے کر ایک بیوروکریٹ سے لے کر یہاں کی جوڈیشری نے, یہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے, جس کسی کا بس چلا, جس کسی کو موقع ملا, اس نے اپنے حصے سے زیادہ جو ہے اس ملک کو لوٹا. تمام کا تمام احتساب ہو کراس دا بورڈ, پھر ہم سمجھتے ہیں یہ احتساب ہے. یار یہ تبدیلی کا نام سنتے ہم تو بوڑھے ہو گئے. جب ہم نے سیاست شروع کی تھی کہ تبدیلی آ رہی, کاش کہ اس ملک میں کوئی یہ کہتا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ جی مثبت تبدیلی آ رہی ہے. تبدیلی آ رہی ہے بھائی, تبدیلی منفی بھی ہو سکتی ہے, اور اس ملک میں جو بھی تبدیلی آئی ہے منفی تبدیلی آئی, کوئی مثبت تبدیلی نہیں آئی. یہاں پر جو بھی آیا ہے وہ اس کفن چور کی طرح جو ہے لوگ جو ہے پچھلے کفن چور کو یاد کرتے ہیں
کہ وہ صرف کفن چرا جاتا تھا، اب کے والا جو ہے وہ کفن کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کر جاتا ہے۔ کیوں میرے رشتہ دار کو آپ پریشان کرنا چاہتے ہیں؟ چھوڑیں، کچھ عرصے گزر لے وہ بیچارہ، اگر ہوگا تو اچانک ہی ہوگا، وہ کارڈز ابھی آپ کے سامنے نہیں رکھیں گے ہم لوگ، لیکن ہونے کو ہوگا۔ لوگوں کے جو کہتے ہیں عمل ہے تو اس کا رد عمل تو ضرور ہونا ہے۔ پچھلے دور حکومت نے جو عمل کیا اس کا رد عمل آیا، اور اس دور حکومت یہ حکومت جو عمل کر رہی ہے اس کا رد عمل بھی آنے والا ہے۔ دیکھیں، اس میں ایک تو سب سے جو اہم پروجیکٹ جو ہم اسمبلی میں نے کافی اٹھایا، فیڈرل منسٹروں سے ملے اور جو ان کی جو کمیٹی تھے ان سے، ایک جو اہم پروجیکٹ ہے وہ کراچی ٹو چمن روڈ کا، اس کو ڈیول کیریج وے یا ڈیول وے جو کہا جاتا ہے، وہ بنانا۔ ظاہر 700 کلومیٹر کا وہ اس کی لینتھ ہے، اور اس میں پہلا فیز تو ہوگا اس کی فیزیبلٹی بنانا، اور اس کے لیے زمین جو ایکوائر کی جائے گی اس میں پرائیویٹ لینڈز بھی ہوں گی، اس میں حکومت کی بھی زمینیں آئیں گی، تو اس میں ٹائم تو لگے گا، لیکن اس پی ایس ڈی پی میں ہم نے اس کو شامل کرنے میں جو کامیاب رہے ہیں۔ انیشیل اس میں اماؤنٹ رکھا گیا ہے جو فیزیبلٹی بنانے کے لیے۔ ڈیمز بلوچستان کے مختلف علاقے میں، مستونگ، کلات، خضدار، نوشکی، چاغی، ان علاقوں میں ڈیمز، اور دوسری جو آپ کی مکران ٹوٹل بیلٹ کو جو ہے نیشنل گریڈ سے کنیکٹ کرانے کے لیے، اور یہاں پر جو ہے نا مختلف، ایک کوئٹہ میں نیا گریڈ اسٹیشن آپ کی ہزار گنجی میں، اور کلات کپوتو میں گریڈ اسٹیشن، اورناچ میں گریڈ اسٹیشن اور ٹرانسمیشن لائن، اور گرک میں جو ہے وہ بھی ایک آپ کا منی ایک گریڈ اسٹیشن بنایا جائے گا۔ یونیورسٹی کیمپس تو اسٹارٹ ہو گیا ہے، گزشتہ 2016 سے اس پر کلاسز اسٹارٹ ہو گئی ہیں۔ زمین بھی ہم نے ان کو دی ہوئی ہے، لیکن انہوں نے عارضی طور پر، ہم نے ایک پرائیویٹ اسکول وہاں پر کھولا ہوا تھا سردار منیر مینگل کے نام سے، اس کے کچھ ایریا ہے، کچھ رومز ہیں، کچھ ہالز ہیں، ہم نے ان کے حوالے کیے ہیں، اس پر وہ کلاسز شروع کیے ہوئے ہیں۔ مجھ سے فیڈرل منسٹر، کیونکہ پچھلی پی ایس ڈی پی میں اس کے لیے جو آپ کی میاں صاحب کی دور حکومت مسلم لیگ نون کی، اس میں کچھ ایلوکیشن انہوں نے رکھی ہوئی تھی، تو اس دور حکومت میں جو منی بجٹ پیش کیا گیا اس کو ڈراپ کر دیا گیا تھا۔ تو منسٹر آپ کے جو پلاننگ ہیں انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ آپ کی یونیورسٹی کا جو ہے اس سال ہم بجٹ میں رکھیں گے، لیکن جب بجٹ پیش ہوا تو میں نے ان کی نشاندہی کرائی کہ جی آپ نے جو وعدہ کیا تھا اس میں نہیں رکھے گئے، تو پھر انہوں نے وعدہ کیا ہوا، میں اس پر اگر زیادہ زور دیتا تو کہتے یہ جی صرف اپنی علاقے کی ڈیولپمنٹ، حالانکہ اس یونیورسٹی میں بلوچستان بھر سے جو نوجوان جو ہے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، لیکن ابھی ہماری شاید آنے والے دنوں میں میٹنگ ہو رہی ہے منسٹر کے ساتھ، تو اس کی زمین تو ہم نے الاٹ کر دی، ان کو ٹرانسفر بھی کر دی ہے، اور وہ مزید بھی زمین چاہ رہے ہیں کہ جی 50 ایکڑ ہمیں اور دیں۔ تو میں نے ان کے ساتھ یہ شرط رکھی کہ پہلے آپ اس کو یوٹیلائز کر لیں اس زمین کو، باقی آپ کو 50 کے 100 ایکڑ اور بھی چاہیے ہوں گے، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ جو بھی دنیا کے ممالک ہیں ان کی خارجہ پالیسی جو فارن پالیسی ہے وہ طے کی جاتی ہے یا وہ فیصلے کیے جاتے ہیں منتخب نمائندگان کے ذریعے سے، یہ بدقسمتی کوئی مانے نہ مانے، ہماری فارن پالیسی یہ ڈیسیجن میکنگ کا اختیار جو ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے نہ اختیار میں تھا نہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آئندہ بھی رہے گا، اور جب تک کہ آپ نے ہمسایہ ممالک کے مقابلے میں امدادوں یا جو مرات ہیں اس کو اہمیت دی تو آپ کے ہمسایوں کے ساتھ جو ہے تعلقات کبھی بہتر نہیں رہیں گے، اور یہ ایک حقیقت ہے
کہ ہم نے ہمسایوں کو نظر انداز کر کر ہم نے سبز نوٹوں کو جو زیادہ اہمیت دی، چاہے وہ کسی بھی ممالک سے ہمیں ملے ہوئے اپنے ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ ہم نے اپنے ملک کو ان سبز نوٹوں کے عوض جو ہے عالمی منڈی میں جو ہے اپنی پالیسیاں جو فروخت کی ہیں۔ خدا نہ خواستہ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ جو ایران اور سعودی کی جو ٹینشن چل رہی ہے، اس سے آپ اپنے آپ کو کسی بھی صورت میں بچا نہیں سکیں گے۔ نہ آپ ایران کا ساتھ دے سکتے ہیں، نہ آپ سعودی کا ساتھ دے سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ اپنے آپ کو اس دوران جو آپ قرضوں کے اس میں دلدل میں یہاں تک پھنسے ہوئے ہیں، نہ ہی اپنے آپ کو نیوٹرل رکھ سکتے ہیں۔ اور جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں، یہ خدا نخواستہ اگر جنگ چھڑی تو یہ افغانستان کے حالات کی طرح کی جنگ نہیں ہوگی، اور یہ خطہ سیریا اور یمن سے جو ایک بدتر خطہ ہوگا۔ وہ جنگ جو وہاں پہ لڑنی چاہیے ان کے آپس میں، یہ جنگ یہاں پہ لڑی جائے گی، اور اس کا سینٹر پوائنٹ جو ہوگا وہ ہوگا بلوچستان۔ ابھی تک اس نے تو کوئی گستاخی کی نہیں، تو بیچارہ کیوں ابھی تک جو کچھ کہا جا رہا ہے وہ ہم تسلیم کر رہے ہیں۔ تو ہاں، اندرون خانہ اس نے کوئی گستاخی کی ہوگی تو مجھے نہیں معلوم، لیکن ظاہراً تو مجھے کوئی گستاخی یا کسی ان کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہوگی ایسا تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لیکن تبدیلی لانے والے جو ہے نا، اگر لانا چاہیں تو نہ آپ سے پوچھیں گے نہ مجھ سے پوچھیں گے۔